بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد و ازواجہ محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کشف المحجوب کی گستاخیوں کے اوپر ہے۔ یہ سامنے آپ کے PDF اوپن ہیں۔ اس کے اندر میں آپ کو صاب و سکر جو عبارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینڈل، علی عثمان بن حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ان کا نام ادب سے لیں گے، انہوں نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سکینڈل باندھا ہے اس کا آج پوسٹ مارٹم کرنے لگے ہیں۔ کوئی بریلوی، کوئی بابوں بزرگوں کا ماننے والا، کوئی کشف المحجوب کا ماننے والا اس واقعے سے اب انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ دلائل اتنے تگڑے ہیں، دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی بندہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ساری ویڈیوز جو آپ کے سامنے ابھی ہیں، میں ان کو ساتھ ساتھ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان تمام ویڈیوز کے اندر کوئی بھی پرانا بزرگ نہیں ہے یا کوئی کتاب کا حوالہ نہیں میں دے رہا، ویڈیو کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے اندر یہ کشف المحجوب کو آن کر رہے ہیں اور اپنی کتاب سچی ہونے کے سبب یہ اپنی اصل میں موجود ہے۔ کشف المحجوب کوئی بندہ اس سے بھاگ نہیں سکتا کہ یہ بدل چکی ہے یا اس کے انگریزوں نے تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ آج کے بڑے بڑے علماء، ایک علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے فرمائے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ باقی سارے کے سارے ابھی تک حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ڈاکٹر طارق قادری صاحب ہو گئے، آصف اشرف جلالی صاحب ہو گئے، مفتی راشد رضوی صاحب، انہوں نے تو اس عبارت کا بھی دفاع کیا ہے جو اب میں دکھانے لگا ہوں۔ استاد محترم تو اس کو بار بار دکھاتے ہی ہیں، لیکن ایک ساتھ کمپائل دلائل کے ساتھ کوئی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ویڈیو میں اپنے دوستوں کے لیے، بریلوی حضرات کے لیے جو بابے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بنانے لگا ہوں کہ یار کم از کم اپنے عقائد درست کریں، اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔ یہ ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ دکھاؤں گا، یہ ساری ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو اور کانٹیکسٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور صبر سے یہ ساری ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنے دوستوں تک یہ شیئر کرنا ہے۔ علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف ہے، ہم سیدی گنج بخش کی یہ کشف المحجوب پیش کر رہے ہیں، اسے پڑھو، فارسی نہیں پڑھ سکتے تو اردو پڑھو، مڑو کتاب لے آؤ، امانو دے ذرا کشف المحجوب۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کا آپ جو PDF میرے پاس موجود ہے یہ بہت اولڈ ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ جو میرے پاس PDF ہے اس کے اندر پیج کا نمبر ہے 265، PDF کے اندر یہ 265 ہے۔ اس کا تھوڑا سا سکیننگ وغیرہ انہوں نے کی ہوئی ہے، رزلٹ تھوڑا سا کمزور ہے، میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں۔ یہ اس کا باب کا نام ہے سکر اور صحب۔ یہ ساری عبارت آپ خود پڑھیں گے، میں صرف وہ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا جس کے اوپر نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سکینڈل باندھا گیا۔ پیج نمبر ہے 254 لیکن PDF کے اندر 266 پیج نمبر ہے۔ یہ دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ اور حضرت زینب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ام المومنین ہیں، اور حضرت زید جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، ان کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں کسی کو نہیں بخشا، کسی بندے کو نہیں بخشا کہ یہ روایت جھوٹی ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی ہے سارے علماء، آج کے بڑے بڑے علماء، یہ میں نے آپ کو ویڈیوز دکھانی ہیں اور ویڈیو ساتھ ساتھ چل جائیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ ثبوت ہے، یہ اکٹھی آپ کو مل جائیں گی۔ یہ دیکھیں جی، کہہ رہا ہے کہ صفات بشریت میں قائم ہونے سے یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر خلاف دستور اور کی عورت پر پڑی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر نمائندہ ہوتا ہے پیغمبر، اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کے اوپر نظر پڑ سکتی ہے اس روایت کے مطابق، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں بہت نقل کفر کر رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اس طرح کی کوئی حرکت کر لیں تو وہ تو امتیوں کے لیے تو جائز ہونی چاہیے، پھر امتیوں کے لیے تو پھر وہ شریعت ہونی چاہیے، جس طرح نعوذ باللہ من ذالک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے اندر جو ذکر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زید کی بیوی پر پڑی، یہ لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہوگی، نعوذ باللہ۔
آپ یہ الفاظ سمجھ رہے ہیں کہ کیا میں بات کر رہا ہوں، یا انہوں نے کیا مطلب لیا ہے؟ جو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل ایگزیکٹ وہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ایک غیر عورت پر نظر پڑی اور وہ حضرت زید پر حرام ہو گئی۔ یہ واقعہ یہاں پہ شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو ہم فل ان دا بلینکس کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورت گزری، حضرت زید بنت جحش جو ام المومنین ہیں، ان کا جو آپس میں حضرت زید کے ساتھ رشتہ ہوا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے مطابق یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے اور سمجھنے کو مل رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زینب پہ پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے دل میں حضرت زینب کی نفرت ڈال دی، تو صحابیہ رسول نے ان کو طلاق دی۔ اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک حضرت زینب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ واقعہ اپنی اصل میں موجود ہو تو وہ ہمارے لیے شریعت ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی دوسرے کی عورت کو دیکھنے کا حق ہونا چاہیے، جس کو آپ پنجابی میں ٹھڑک پن کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ یہ بکواسیات آپ کو دکھانے کا صرف مقصد ہے کہ آپ اپنی عقل کے پردے کھولیں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اتنے بھیانک الفاظ ہیں کہ اللہ پاک صرف نقل کفر کرنے کی وجہ سے بھی مجھے پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے، لیکن مجبوری ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ کھولنے ہیں کہ آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں بابوں کی تقلید کے اندر کہ بس کوئی اللہ رسول کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ کے بابوں نے کیا گند پھیلایا ہے اور کیا کچھ نہیں اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب لوگ کشف المجوب کو آن کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو اس کے بدلے میں مفتی راشد رضوی صاحب نے اپنا جواب ریکارڈ کروایا ہے، ان کا یہ چینل ہے مفتی راشد رضوی، انہوں نے میں یہ ان کے سرچ بار میں لکھا ہوا ہے کشف المجوب، جو یہ انہوں نے استاد محترم کی تصویریں لگا کر جواب ریکارڈ کرایا ہے صحیح مسلم کا۔ وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ دھوکہ کس جگہ دیتے ہیں آپ کو۔ وہ واقعہ یہ صحیح مسلم 3407 3408 3409، یہ صحیح مسلم کی روایت ایک پکڑتے ہیں، اس کی پلی لیتے ہیں، وہ میں ابھی پوسٹ مارٹم آپ کا اس واقعے کا کرنے لگا ہوں کہ اس حدیث کا اور جو کشف المجوب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے اس کا کیا جوڑ ہے آپس میں۔ آپ کو دیکھ کر ہنسی آئے گی کہ یار یہ کیا ڈرامے بازی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم نے اپنے بابوں کو بچانا ہے کہ اپنا ایمان بچانا ہے۔ یہ اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنے بابوں کو بھی بچا رہے ہیں، اپنے بابوں کی منجی بھی ٹھوکوا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی، یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت زینب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ اپنے لیے ایک چمڑے کو رنگ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اپنی ضرورت پوری فرمائی۔ یہ دیکھیں صحبت کی ضرورت پوری فرمائی، ہم بستری فرمائی، آپ نٹوریس ورڈ بھی استعمال کر لیں تب بھی یہ اخلاقاً ہے۔ آگے پڑھیں، پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا بلا شبہ فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کر واپس جاتی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے، یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، ازدواجی تعلق قائم کرے، ضرورت پوری کریں۔ بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ اس میں یار کہاں سے گستاخی آ گئی، اس روایت کے اندر کہاں سے گستاخی آ گئی؟ یہ پوری روایت ہے 3407 صحیح مسلم شریف، اس کا ایک طرق یہ ہے، سیم ٹو سیم الفاظ ہیں لیکن کچھ کم اور کچھ زیادہ کی صورت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آئے اور ضرورت پوری فرمائی اور چلے گئے اصحاب کے پاس، جو آگے الفاظ 3407 کے اندر میں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 3409 میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ کوئی عورت اچھی لگے تو اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے۔ یہ تو اخلاقیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی ہے شان میں، کہ صحیح مسلم میں بھی یہ گستاخی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا ٹائٹل اس نے کیا لکھا، صحیح مسلم اور کشف المجوب کی گستاخی برابر، آگے سوالیہ نشان، مرزا کو
الزامی جواب، صحیح مسلم کی تصویر لگائی ہے، کشف المعجوب و صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آگے سوالیہ نشان۔ یار اس واقعے میں کہاں، اس حدیث شریف میں کہاں گستاخی ہے بھائی؟ یہ اخلاقیات ہیں میرے پیارے بھائی۔ مفتی صاحب اپنی عقل استعمال کریں، اپنا ایمان داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اس واقعے میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ فل ان دا بلینکس ہیں، وہ بڑی چلاکی کے ساتھ الفاظ کاٹ کے آگے لکھے ہیں اس نے، کشف المعجوب والے نے۔ تو اس سے آگے جو طریقہ کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی خوشخبری، اس کی اجازت یا اس کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ولاگ بنا کے دکھاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے ویڈیو بھی چلائی ہیں، وہ کافی ٹائم آپ کا لے چکی ہوگی۔ تو ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اس روایت کو بنیاد بنا کر اس واقعے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کا اس روایت کے ساتھ کیا تعلق ہے آپس میں؟ کوئی ہے تعلق؟ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی تعلق ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، میں بھی ریویو کر لیتا ہوں اگر یہ واقعی کوئی اس میں کوئی کانٹیکسٹ ہے آپس میں ملتا جلتا۔ او یار یہ زمین آسمان کا فرق ہے بھائی، یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت پر نظر پڑی اور وہ زید پر حرام ہو گئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کر لی۔ اور اس روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صاحب سے کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ جب کسی عورت پر نظر پڑے۔ یہ تو اخلاقیات ہیں بھائی، اس میں کیا گستاخی ہے؟ میں بار بار وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں کہاں گستاخی ہے بھائی؟ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اتنی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بابوں بزرگوں نے کیا گند پھیلایا، یہ والا گند پھیلایا، اور یہ اسلام کی خدمت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور صحابی ہونے پر ان کے اوپر اتنا بڑا تہمت۔ اب میں کیا بولوں اس پہ؟ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، ہم سب کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی جذبات کے اندر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔